ہاں کر سکتا ہوں۔ کب؟ اس نے کچھ دیر بعد ہنس کر کہا۔ مجھے لگا اس نے میری بات کو مذاق سمجھا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہی مومی۔ تو میں کب مذاق کر رہا ہوں؟ تم اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں بات کرو۔ میرے گھر والے میری شادی وہیں کریں گے جہاں میں چاہوں گا، تو پھر تم ان سے بات کرو۔ اوکے میں بات کروں گا۔ میرے آنسو یکدم تھمنے لگے۔ کم از کم وہ محبت میں جھوٹا نہیں تھا۔ میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ شادی کا وعدہ کرنے اور شادی کرنے میں فرق ہوتا ہے، سمیہ کا ایک اور جملہ اس وقت میرے ذہن میں گونجا، مگر میں نے اسے جھٹک دیا۔ مومی نے شادی کا وعدہ کر لیا تھا تو وہ شادی بھی کر لے گا۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ میں مطمئن ہو گئی۔ مومی نے اس رات دوبارہ باہر ملنے کے بارے میں نہیں کہا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اسے میری فیلنگز کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے موڈ میں یکدم خوشگوار تبدیلی آئی تھی، اور اس تبدیلی کو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میرے فرینڈز نے نوٹ کیا تھا۔ آج کل بڑا چہکنے لگی ہو تم مہر۔ اس دن کالج گراؤنڈ میں آ کر بیٹھتے ہی سمیہ نے سب سے پہلے مجھے کہا۔ ہاں آج کل واقعی یہ بڑی خوش رہنے لگی ہے، ورنہ پچھلے کچھ ہفتوں سے تو بالکل چپ ہی ہو گئی تھی۔ اس بار ثنا نے تبصرہ کیا۔ میں صرف مسکراتی رہی۔ آخر کیا بات ہے کہ تمہارے کہے بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے؟ میں صوبیہ کی بات پر یکدم ہنس پڑی۔ میں تو ہمیشہ ہی ایسے ہنستی تھی، صرف تم لوگوں نے اب نوٹ کیا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ خیر یہ تو ٹھیک نہیں ہے، مانا کہ تم ہنستی پہلے بھی تھی، مگر اب تمہاری ہنسی کچھ زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ سمیہ نے میرے چہرے کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اور تمہارا چہرہ بھی بہت چمکنے لگا ہے آج کل۔ رنگت بھی دیکھو کیسے سرخ ہو رہی ہے۔ اس بار یہ ثنا تھی۔ اب یا تو تم کوئی بہت اچھی فاؤنڈیشن یا بلش استعمال کرنے لگی ہو، صوبیہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یا پھر یہ مان لو کہ تم واقعی آج کل بہت خوبصورت ہو گئی ہو، اور تم پر یہ فرض ہے کہ تم اپنی فرینڈز کو اپنی خوبصورتی کے راز سے آگاہ کرو۔ صوبیہ نے جیسے حکم دیا۔ کوئی راز نہیں، بس میں خوش رہتی ہوں اور اس لیے خوبصورت لگ رہی ہوں تم لوگوں کو۔ میں ایک بار پھر بے اختیار ہنسی۔ تو ہم کیا ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ سمیہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ کہ ہمارے چہرے پر نحوست طاری رہتی ہے؟ نہیں مہر، سچ سچ بتاؤ کیا چیز ہے؟ سمیہ نے میرے کندھے کو جھنجھوڑا۔ کوئی چیز نہیں ہے، سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنا کندھا چھڑاتے ہوئے کہا۔ کہیں تمہارے پیرنٹس تمہاری بات تو طے نہیں کر رہے؟ ثنا نے یکدم اپنا خیال ظاہر کیا۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عجیب باتیں مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور ہوگا بھی تو سب سے پہلے تم لوگوں کو ہی بتاؤں گی، میں نے ہلکی سی خفگی کے ساتھ کہا، مگر وہ واقعی اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی تھی۔ میں نے اپنے دل میں اعتراف کیا۔ تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، مگر اس بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ منگنی طے ہونے پر سب سے پہلے تم ہمیں بتاؤ گی، صوبیہ نے مشکوک سے لہجے میں کہا۔ مجھے تو لگتا ہے تم ہمیں اپنی شادی پر بھی نہیں بلاؤ گی۔ فضول باتیں مت کرو، تمہیں ہمیشہ میرے بارے میں ایسے ہی خدشات ستاتے رہتے ہیں۔ میں اس بار واقعی صوبیہ سے ناراض ہو گئی۔ کبھی ان دونوں سے بھی ایسی باتیں کیا کرو، ہمیشہ مجھے ہی یہ سب کچھ کیوں کہتی رہتی ہو؟ میں نے سمیہ اور ثنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے بارے میں تو مجھے سب کچھ پہلے سے ہی پتہ چلتا رہتا ہے، بس ایک تمہارا ہی پتہ نہیں چلتا۔ صوبیہ نے اس بار جیسے پھر سوچ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کینٹین چلیں؟ میں نے یکدم بات کا موضوع بدلا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ان دنوں میں واقعی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میرے کندھوں سے جیسے کوئی احساس جرم، کوئی بوجھ ہٹ گیا تھا۔ یہ خیال اور یقین کہ مومی اپنے پیرنٹس سے بات کرے گا اور اس کے پیرنٹس مومی کا پرپوزل لے کر میرے گھر آئیں گے، مجھے ہر احساس جرم اور شرمندگی سے نجات دلانے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنی غلطی سے واقف تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ مومی سے شادی کی صورت میں زندگی میں کی جانے والی یہ پہلی غلطی میرے لیے کوئی خلش یا کسک نہیں بن جائے گی۔ میں بالآخر اسی ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی جس کے ساتھ میں نے محبت کی وادی میں قدم رکھا تھا، جس کو میرے دل نے دوسرے مردوں سے یکدم الگ کر کے ایک اور حیثیت، ایک اور مرتبہ دے دیا تھا۔ اور یہ احساس اگر میرے چہرے کو چمکانے لگا تھا تو میں آخر کیا کر سکتی تھی؟ انسان دکھ چھپا سکتا ہے، مگر خوشی کو کیسے چھپائے؟ مجھے زندگی میں کبھی محبت کو ڈیفائن کرنا نہیں آیا۔ یہ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں کبھی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکی۔ میں نے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ کون ہے جو ایک بار محبت میں گرفتار ہو جانے کے بعد خود سے یہ سارے سوالات کرتا ہے؟ اور جو یہ سارے سوال کرتا ہے وہ بھی تب تک ہی کرتا ہے جب تک اسے خود کسی سے محبت نہ ہو جائے۔ ایک بار یہ ہو جائے تو پھر انسان کے پاس سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، اسے جیسے صبر آ جاتا ہے، جیسے مجھے آ گیا تھا۔ میری قسمت میں تھا کہ میں ایک دن فون اٹھاؤں، مومی سے بات کروں۔ مجھے اس اور کے بعد ہونے والی ہر چیز پر شرمندگی تھی، اور شرمندگی کو
ختم کرنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ میں اس شخص سے شادی کر لوں۔